ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھانا، قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا. یہ نفلیں پڑھنے سے، دعائیں کرنے سے، تسبیح پڑھنے سے زیادہ افضل کام ہے. ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، دوسرے کی ذات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. ایک آدمی قرآن پاک سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن پاک کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب جانتا ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جاننے کی فکر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے خود کو بھی فائدہ اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. تو لہٰذا یہ ہماری محفل الحمدللہ ہر ہفتے جم رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جمائے رکھے اور مزید اس میں برکت رحمت نازل فرمائے اور سننے والوں کے دلوں کو نرم فرمائے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. آمین. پچھلے اتوار میں آپ کے سامنے واللیل اذا یغشا اس سورت کا ترجمہ کیا گیا تھا، اس سورت کی تفسیر بتائی گئی تھی اور جہاں تک ہو سکا اس سورت کے فضائل پر بات کی گئی تھی. آج آپ کے سامنے جو بات کی جائے گی اس سورت کا نام ہے سورۃ الشمس. کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ شمس. شمس کہتے ہیں سورج کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے شمس، اور شمس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں سورج کے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. اس سورت میں 15 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 15 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس سورت میں 2 باتیں الگ الگ انداز میں بیان کی جائیں گی. ایک بات تو بیان کی جائے گی انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا نفس، اپنا دل بڑا دشمن ہے اس کا.
اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو سدھارو، اپنے نفس کی رگڑائی کرو، اس کو مانجو۔ علماء کی، اللہ والوں کی، بزرگان دین کی جوتیوں میں بیٹھو، اللہ والوں سے ذکر کرنا سیکھو اور اس دل کی منجھائی کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ شیطان جو بنایا وہ کس نے بنایا؟ اس نفس نہیں بنایا، اس دل نہیں بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا دو چیزوں کا اس میں ذکر ہوگا۔ نمبر ایک نفس کا، دل کا، کہ اس کو سدھارو، اس کی منجھائی کرو، یہ تمہیں جہنم میں لے کے چھوڑے گا، لے جا کے چھوڑے گا۔ ایک تو اس میں یہ ذکر آئے گا۔ دوسرا اس صورت میں ذکر آئے گا آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آئے گا۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کا ذکر اس میں آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے ایک اونٹنی اور ایک اس کا بچہ معجزاتی طور پر نکال دیا، اور لوگوں نے اس کے ساتھ بےدبی کی، اس کو قتل کر دیا، اس کے پیر کاٹ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا، یہ واقعہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ یاد رہیں گے دونوں باتیں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آج کچھ الگ انداز میں کہ اگر ہم پہلے یہ بیان کر دیں کہ اس صورت میں کون کون سے ٹاپک پر بات ہوگی تو میرے خیال سے یہ بات ذہن میں بٹھانا زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ میں پوری صورت کا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے تو آپ بھول جائیں گے، تھوڑی دیر میں، ایک گھنٹے میں یا صبح کو آپ بھول جائیں گے۔ اور اگر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس صورت میں دو ٹاپک پر بات کی جائے گی، نمبر ایک دل کی صفائی، دل کی منجھائی، اس پر بات کی جائے گی، اور دوسرے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ اور ان کی قوم پر عذاب کا قصہ اس صورت میں بیان کیا جائے گا۔ یہ بات میرے خیال سے یاد رکھنی زیادہ آسان ہے۔ کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا؟ تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں اور امام صاحب نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا یا آپ نے خود ہی سورت کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں پورا ترجمہ تو نہیں رہے گا، لیکن کم از کم آپ اپنے ذہن میں یہ دونوں باتیں ضرور رکھ سکتے ہیں کہ اس سورت میں ان دو چیزوں کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ آگے چلیں۔ ترجمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی روشنی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی؟ 11 قسمیں کھائی۔ سب سے پہلی بات تو سمجھو اللہ میں وہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، ہمارا رب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اچھا جی ہم غلام ہیں وہ رب ہے، ہم بندے ہیں وہ آقا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں اچھا جی لبیک۔ لیکن دنیا والوں کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں بات اتر جائے اس لیے قسم کھائی۔ پورے قرآن میں اس سے زیادہ قسمیں اللہ نے کسی دوسری صورت میں نہیں کھائی۔ 11 قسم کھائی ہیں، 11۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کتنی ضروری ہے۔ ہم لوگ قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو مین مقصد قسم نہیں ہوتا، مین مقصد اس کام پر یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا یا میں نے وہ کام کیا۔
یہ مقصد ہوتا ہے نا قسم کا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں گیا، تو مقصد قسم نہیں ہے وہاں پر، مقصد ہے کہ اس سامنے والے کو یقین دلایا جائے کہ میں وہاں نہیں گیا، تو یقین کر میری بات پر. اور اگر یقین نہیں کرتا تو پھر میں قسمیں کھاتا ہوں. تو مین مقصد قسم نہیں ہے، مین مقصد ہے اپنی بات پر یقین دلانا کہ بھائی وہاں نہیں گیا تھا، میں نے اس کام کو نہیں کیا تھا. یہی ہوتا ہے نا قسم کا مقصد. تو اللہ رب العزت جس کام کے لیے 11 قسمیں کھائے وہ کتنا ضروری کام ہوگا. سب نیت کرو، جو اللہ رب العزت 11 قسم کھانے کے بعد کام کرنے کا حکم دیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. آئیے ترجمے پر. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی. یا یوں کہہ لیجئے قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہو جانے. سورج تو ایک گیس سے بنا ہوا ایک چکلا ٹائپ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، گیسیز تو ہے. سورج جو بنا ہوا ہے وہ گیسیز ہے. میں میڈیکل سائنس پر اس پر بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. تو جب سورج نکلتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب اس کی روشنی شباب پر آتی ہے، دھوپ شباب پر آتی ہے، تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے. صحیح ہے نا؟ تو دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور قسم ہے اس کی روشنی کی یا پھر اس کے پھیل جانے. دو قسم. والقمر اذا طلع، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کو فالو کرے. فالو کرنا سمجھتے ہیں؟ پیچھے پیچھے آنا. کیونکہ یہ سورج اور چاند جو چکر لگا رہے ہیں ایسے دنیا میں ہر چیز گردش کر رہی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں آپ لوگ. دنیا کی ہر چیز گردش کر رہی ہے. گردش کا مطلب حرکت میں ہے دنیا کی ہر چیز. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہماری زمین ہے، سب کچھ گھوم رہا ہے. سب کچھ گھوم رہا ہے. اگر آپ کسی سائنسدان کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو اس کی حقیقت بتائے گا. دنیا میں میرے بھائی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک جگہ رکی ہوئی ہے. چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے. سب کچھ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سب کچھ گھوم رہا ہے، حرکت میں ہر چیز. تو فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کو فالو کرے یعنی اس کے پیچھے پیچھے آئے. مطلب آگے بات میں بتا، پہلے ترجمہ سن. والنہار اذا جلا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، چمک جائے. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ بالکل اندھیری ہو جائے. قسم ہے رات کی جو وہ بالکل چھا جائے، بالکل اندھیری ہو جائے. رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا، مغرب کے بعد سورج ڈوبا، سورج ڈوبا مغرب ہوئی اور اس کے بعد رات کہلاتی ہے. لیکن اصل رات تو اس وقت ہو رہی ہے، بالکل اندھیرا ہے ایک دم. اگر ساری لائٹیں بند ہو تو بالکل اندھیرا ہے. یہ قسم اللہ تعالیٰ. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. آگے فرمایا والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. اللہ میاں نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا قسم میں. غور کرنا اس بات پر. قسم تو کھائی رہے اللہ تعالیٰ، لیکن اب قسم کھاتے کھاتے اپنے آپ کو بھی قسم میں شامل کر دیا. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. کون ہے اس کے بنانے والے؟ اللہ. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. انداز دیکھ رہے ہیں آپ کیا قسمیں کھائی جا رہی ہیں. کون سی اہم بات بتائی جائے گی، کون سے راز سے پردہ اٹھایا جائے گا. آگے چلیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی اور اس کو صحیح صحیح بنانے والے کی.
ٹیڑھا ٹیڑھا نہیں بنا دیا، ٹیڑھا ترچھا نہیں بنا دیا، ایک دم بالکل فٹ فائن بنایا، بہترین والا، دیکھ کے بھی طبیعت خوش ہو جائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کی اور اس کو بہترین بنانے والی۔ انداز دیکھیے آپ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ 11 قسمیں پوری ہو گئی بھائی۔ اب فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں نیکی بھی رکھی ہے اور گناہ بھی رکھا ہے۔ ابھی وہ چیز نہیں ہے جس کی قسم کھا رہے ہیں، ابھی تو بیچ میں ایک بات بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے یہ جو انسان بنایا نا، بہترین خوبصورت ترین فٹ فائن جو انسان بنایا، ہم نے اس میں اچھائی بھی رکھی ہے، ہم نے اس میں برائی بھی رکھی ہے، ہم نے اس میں ایمان بھی رکھا ہے، ہم نے اس میں شرک بھی رکھا ہے، ہم نے اس میں خوبی بھی رکھی ہے، ہم نے اس میں برائی بھی رکھی ہے، اور ہم نے اس کو اختیار دے دیا، چاہے سیدھے راستے پہ چلے جنت میں آ جا، چاہے برائی کے راستے پہ چلے جہنم میں آ جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ چیز ہے جو 11 قسمیں جس کے لیے کھائی گئی، کیا ہے وہ چیز؟ قد افلح من زکاہا، یہ وہ آیت ہے جس کے لیے 11 قسمیں کھائی گئی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنے دل کی اصلاح کر دی۔ معمولی سی بات کر رہی، نہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کہا رہے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے کی، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی اور اس کے روشن ہونے کی، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ بالکل چھا جائے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی اور اس کے بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں نیکی بھی رکھی ہے، ہم نے انسان میں برائی بھی رکھی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہے منقسم علیہ اس کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، تحقیق کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے اپنے دل کو سدھار لیا، جس نے اپنے دل کی منجائی کر لی، جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، بس وہ کامیاب ہے۔ جس نے اس دل کو سنوار لیا وہ کامیاب ہے۔ بتاؤں گا اس کا مطلب کیا، آگے چلتے ہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق کہ وہ ناکام ہو گیا جس نے اس دل کو لاپرواہ چھوڑ دیا، کوئی خیال نہیں ہے اس دل کا، اس میں برائی ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں نفرتیں ہیں، اس میں نماز کی طرف سے سستی ہے، اس میں داڑھی کی طرف سے آلکس ہے، اس میں بیوی کا حق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، بیٹیوں کا حق دینے کی کوئی فکر نہیں ہے، بہنوں کا حق دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ذلیل ہو گیا اور وہ نقصان میں آ گیا جس نے اپنے دل کو اس کے اوپر چھوڑ دیا، لاپرواہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے، اب یہاں سے دوسری بات شروع۔ کذبت ثمود بطغواہا، تحقیق یہ جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ۔ کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو، اس کے رسول کو، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کرتے ہوئے۔ اذ انبعث اشقاہا، اور جب ان میں سے سب سے زیادہ ذلیل ترین خبیث آدمی اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی حضرت صالح نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے،
کنویں پہ سے پانی ایک دن تم پینا اور ایک دن اونٹنی کو پینے دینا. یہ بہت خاص اونٹنی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، واقعہ بتاؤں گا بعد میں. فی الحال ترجمہ سنو. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، اور کہا ان سے اللہ کے رسول حضرت صالح نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن اور جگہ ہے. فکذبوہ فعقروها، بس جھٹلایا ان ظالموں نے اس کو اور اس کے پیر کاٹ دیے، اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواها، بس اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار، بس پھٹکار پڑی ان پر ان کے رب کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان سب کو ایک سا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی ڈر نہیں لگا. اللہ میاں کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ان کے انجام سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں آیا، کوئی ڈر نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے اور ان کے خوف سے. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے. ترجمہ کو ذہن میں بیٹھا. 11 قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے سورج کی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قسم سورج کی کھائی ہے، کیونکہ ہماری زمین اور ہمارے جسم کے لیے سب سے ضروری سیارہ اگر کوئی ہے تو سورج. ہماری زمین اور ہمارے جسم اور ہماری زندگی کی ضروریات کے لیے سب سے ضروری اگر کوئی ستارہ ہے تو وہ سورج ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ 12 لاکھ گنا بڑا ہے ہماری زمین سے. یعنی ہماری جو زمین ہے، آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، ہماری جو زمین ہے 12 لاکھ زمینیں سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہیں. اتنا بڑا ہے سورج ہماری زمین سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 12 لاکھ ہماری زمینیں سورج کے اندر فٹ بیٹھ سکتی ہیں. اتنی بڑی اللہ رب العزت کی طاقت ہے سورج. اور یہ بنا کس چیز سے ہے سورج؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ یہ چیز ہے، اس کا ایک میٹل ہے نا، دھاتو ہے نا اس کے اندر، لوہا، تانبا، پیتل، اسٹیل، کچھ بھی، ہر چیز کی ایک دھاتو ہوتی ہے نا. تو یہ سورج کس چیز کا بنا؟ چاند کس چیز کا بنا؟ یہ صرف گیسز ہیں. بہت ساری گیسز ایک جگہ اکٹھی ہو رکھی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر آگ پیدا کی ہوئی ہے. اللہ کے حکم سے وہ جل رہی ہے اور دنیا کو روشنی پہنچا رہی ہے. گیسز ہیں. تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور کئی کروڑ میل دور ہے زمین سے سورج. کئی کروڑ میل دور ہے، کروڑ میل دور ہے سورج ہماری زمین سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی 12 آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. سوا نیزہ معلوم کسے کہتے ہیں؟ نیزہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ نیزہ دیکھا ہوگا، نیزہ جو تیر میں لگا کر کے ویسے چھوڑتے ہیں، نیزہ کہتے ہیں. یا وہ جو ہاتھ میں برچی سے لے کر ایسے جنگ کے موقع پر، اس کو نیزہ کہتے ہیں. اتنا لمبا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، 1.25 گز کے نیزے. یعنی سورج بالکل ہمارے سروں پر ہوگا ایسے. اللہ ابھی وہ کئی کروڑ میل کی دوری پر ہے اور ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو پاتے تھوڑی دیر، اور وہ قیامت کے دن بالکل 1.25 گز کی دوری پر ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگاروں کی کھوپڑی اس طرح کھد کھد پکے گی جیسے ہانڈی پکتی ہے. اللہ سب کی بات.
قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورج کی والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی۔ آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، سورج ہو یا چاند ہو، جوپیٹر ہو یا مارس ہو یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی پلینٹ ہیں یا جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں یا یونیورسل ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب گھوم رہا ہے۔ ہماری زمین بھی گھومتی ہے، معلوم ہے؟ ہماری زمین گھومتی ہے 24 گھنٹے۔ اگر ہماری زمین ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنے بھی بڑی بڑی عمارتیں، چھوٹی چھوٹی عمارتیں، مکانات، یہ زمینیں، یہ جتنا بھی آپ کو کانکریٹ نظر آ رہا ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین ہلنا بند ہو جائے تو سب کچھ درم برم ہو جائے گا، پوری زمین مٹ جائے گی۔ ہر چیز حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، ہماری زمین بھی حرکت میں ہے، مارس بھی حرکت میں ہے، جوپیٹر بھی حرکت میں ہے، سب حرکت میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یاسین میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کے لیے اتنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے ممکن ہے نہیں ہے کہ وہ چاند کے پاس آ سکے، اور نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورج کے پاس آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں دوریاں اتنی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی، ان میں اس قدر دوریاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کے سر کے اوپر کو جائے گی بات، کچھ لوگوں کے سمجھ میں شاید آ بھی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑے ہی کمال کے انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور سائنسداں حضرات اس چیز پہ بڑی باریکی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کا پیچھا کرے، اس کے پیچھے پیچھے آئے، اس کو فالو کرے۔ تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کے معنی ہی آتے ہیں سمجھ کر پڑھنا، فالو کرنا۔ تلاوت کے معنی کیا آتے ہیں؟ فالو کرنا، کسی چیز کا پیچھا کرنا۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھنے لگے 50 سال ہو گئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کچھ سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا، کہ بس سمجھا مجھنے کی کوئی بات نہ کرنا، بس پڑھتا آ رہا میں تو آج تک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو تلاوت کے معنی ہی آتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ چاند بھی تقریباً ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، چاند بھی بہت بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ بالکل اندھیری ہو جائے، چھا جائے۔ اس کے بعد وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے دوران اپنے آپ کو بھی انوالو کیا ان قسموں میں، تاکہ بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ یہ بات کتنی زیادہ اہم ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ اس کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی اور اس کے بنانے والے۔ انسان اگر اپنے آپ میں غور کرے تو اللہ رب العزت کی اس قدر قدرت انسان کو اپنے اندر ظاہر ہوں گی کہ اللہ کی بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ابھی شاید کل یا پرسوں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے دماغ میں جو نیورونز ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد۔ اللہ ہمارے خون کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ تحقیق پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیلز کا نظام بنایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔
اگر آپ غور کریں کہ ہماری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کا ایک نظام دیا ہے، دیکھنے کی جو طاقت دی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں تحقیق پڑھیں تو آپ دانت تلے انگلی دبائیں گے کہ اللہ اللہ تیری شان، کیا تم نے ہمیں دیکھنے کا نظام دیا ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں ہماری قدرت اور ہمارا ہونا اپنے آپ میں نظر آ جائے۔ وہی یہاں پہ بیان کیا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی اور اس کو برابر بنانے والی۔ اب یہاں پر مین پوائنٹ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو تھوڑا سا سمجھ، اب تک تو بات قسموں پر چل رہی۔ ہم نے انسان کے خمیر میں گناہ بھی رکھا ہے اور ہم نے انسان کے خمیر میں نیکی بھی رکھی ہے۔ اب اس بات کو میری بڑی توجہ سے سنیے، اگر کوئی حضرت 2 نمبر والے یا کوئی بابا 2-3 نمبر والے یا کوئی اور فراڈی یوں کہتا ہے کہ ہم تو دنیا سے بیزار ہو گئے ہیں، ہم تو عورت کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو بالکل ایسے ہو گئے کہ ہم کسی کی طرف دیکھ لیں نہ ہمارے دل میں کوئی برائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہمارے دل میں کوئی گناہ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نہ گناہ کرنے کو ہمارا من کرتا ہے، ہمارا تو من ہی نہیں کرتا گناہ۔ جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوا۔ کوئی کتنا ہی بڑا حضرت ہے، کوئی کتنا ہی بڑا بابا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا قطب ہے، ابدال ہے، کچھ بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خمیر میں، جب خمیر بن رہا تھا نا انسان کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی رکھی ہے اور برائی بھی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام، انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت جب 40 سال میں نبوت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بچپن میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ میں، رضاعی بھائی جو دودھ پیتا تھا یا اپنی بہن کے ساتھ میں جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو 2 فرشتوں نے پکڑا اور آپ کا یہاں سے سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکالا، اور دل میں ایک سیاہ نقطہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیا اور زمزم سے آپ کا دل دھویا اور دوبارہ دل اندر رکھ کے اوپر سے سل دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ سرجری محمد رسول اللہ کی جو فرشتوں نے کی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کالا نقطہ کیا نکالا تھا آپ کے دل میں سے فرشتوں نے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ وہ چیز تھی جس کے اوپر شیطان اپنا اثر کر کے ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ نبیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ وہ چیز نکال دیتا ہے، یعنی ہوتی ان کے بھی خمیر میں ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرتا ہے اور رحمت کے ذریعے اس چیز کو نکال دیتا ہے، گناہ کے مادے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے نبیوں کے اندر سے۔ فرشتوں میں اللہ نے یہ مادہ پیدا ہی نہیں کیا گناہ کا۔ بات سمجھ آئے؟ تو اگر کوئی بھی بابا، کوئی بھی حضرت، کوئی بھی بیوقوف بنانے والا آپ کو یوں کہتا ہے کہ ہمارے اندر تو مادہ ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم تو بالکل ایسے ایک دم فرشتہ صفت نیک بزرگ، اب یا تو وہ نامرد ہے یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا تو وہ نامرد ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی عالم دین کسی عورت کو تنہائی میں پڑھا سکتا ہے قرآن یا کوئی بھی چیز؟ بایزید بستامی نے جواب دیا کہ پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں اور دونوں کعبے کے اندر ہوں۔ کہاں؟ کعبے کے اندر ہوں، میں تب بھی یقین نہیں کرنے کا کہ وہ پاک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ دو نامرد ہیں، ان کے اندر بالکل خواہش ختم ہو گئی ہے، یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے تو انسان نہ ہماری طرح۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے خمیر میں گناہ موجود ہے، ہماری طبیعت میں گناہ موجود ہے،
انسان اگر یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اندر گناہ کا مادہ ہی ختم ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، مطلب ہی نہیں ہوتا بھائی۔ میں نے تو 60 سال کے 70 سال کے بوڑھوں کو ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ کی۔ اگر ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں مولانا عادت ہے بچپن کی، کیا جاتی نہیں۔ گناہ کا مادہ تو 60 سال میں یا 100 سال میں بھی نہیں جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں مادے رکھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیز کو بیان کیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، ایسا نہیں ہے کہ اب تم مجبور ہو کہ بھائی اب تو اللہ میاں نے گناہ کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہی ہے، اب تو ہم مجبور ہیں، ہم تو گناہ کریں گے۔ نہیں، اللہ نے اس چیز کا جواب دے دیا، قد افلح من زکاہا، وہی آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس پر، اپنے دل پر محنت کی اور اس کا تزکیہ نفس کر لیا، بس وہی کامیاب ہے۔ یہ لفظ آپ نے شاید زندگی میں نہ سنا ہو، تزکیہ نفس، یہ صوفیاء کرام کے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں شاید وہ اس لفظ کو سمجھ جائیں، تزکیہ نفس، نفس کی اصلاح کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا جو نفس ہے وہ ایک بچے کی طرح ہے، ہمارا جو نفس ہے ایک بچے کی طرح ہے۔ آپ اس پر جس طریقے سے محنت کرو گے اس طریقے پر یہ تیار ہو جائے گا، جس طریقے پر آپ محنت کرو گے اس طریقے پر یہ تیار ہو جائے گا۔ آپ جو ہے علماء کی خدمت میں رہ کر، اللہ والوں سے سیکھ کر اس نفس کی اصلاح کرو گے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو گے، حرام سے بچنے کی کوشش کرو گے، پرانی سے پرانی اور بری سے بری عادتیں چھوڑنے پر محنت کرو گے، اللہ رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے، تو یہ نفس اس پر جو ہے انشاءاللہ آ جائے گا۔ قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقد خاب من دساہا، اور وہی آدمی ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ علماء کرام نے قرآن پاک کی اس آیت سے سینکڑوں مسئلے بنائے، سینکڑوں، جن میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ ہے بیعت ہونا۔ کیا ہے؟ بیعت۔ جب آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں، جب آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، جب آپ کسی اللہ والے سے اللہ کا ذکر کرنا سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح لگانا اور ضربے لگانا، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے بزرگوں کے یہاں بہت سے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت رائے پوری کے یہاں دیکھا ہوگا، یا سہارنپور مدرسے میں کسی حضرت کے بعد جا کے دیکھا ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد ان کے حلقے لگا کرتے تھے، اب بھی لگتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ضربے وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور باقاعدہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم یوں کہو لا الہ تو دل میں یہ سوچو کہ دنیا میرے دل سے گئی، الا اللہ، میرے دل میں اللہ آ گیا، دنیا گئی اللہ آ گیا، دنیا گئی اللہ آ گیا، یہ ضربے لگاؤ اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہو اور دل میں یہ سوچو کہ دنیا گئی اور اللہ آ گیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دو بات بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں۔ ایسے تو یہ پیری بتایا کرتے ہیں، شیخ بھی بتایا کرتے ہیں، کم سے کم اس کی 12 تسبیح ہوتی ہیں۔ کتنی تسبیح ہوتی ہیں؟ 12 تسبیح۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہم سے ذکر کرتے تھے، کیسے کراتے تھے؟ 4 تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے۔ جب آپ کہو لا الہ تو سوچو میرے دل سے دنیا کی محبت گئی، الا اللہ، میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہلکی سی، زیادہ تیز گردن نہیں اٹھانی، زیادہ تیز آواز نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 4 تسبیح ایسی، لا الہ الا اللہ،
اس کے بعد 4 تسبیح پڑھیں گے الا اللہ کی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت کیا نیت کریں گے دل میں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کا نور میرے دل میں آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ الا اللہ کی 4 تسبیح کتنی ہو گئی؟ 8. اس کے بعد 2 تسبیح پڑھیں گے اللہ 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 اللہ. 2 تسبیح کتنی ہو گئی؟ 10. 2 رہ گئے. 2 تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ میری گردن کا وہ دیکھ رہے ہیں آپ انداز، یہاں چوٹ لگ رہی ہے. ریلیکس فیل کرتے ہوئے 2 تسبیح پڑھیں. یہ 12 تسبیحاں اگر آپ پابندی سے پڑھ لیں اور آپ چند دن پڑھ کے دیکھ لیں، چند دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اپنی زبان میں ایسا محسوس ہوگا جیسے میری زبان میں شہد رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ شہد. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میرے دل میں نور آ رہا ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے میں ہر وقت سجدے میں پڑا رہا ہوں. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میرے دل میں گناہ کی نفرت آ رہی ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اگر کوئی غیر محرم جا رہی ہے اور آپ کا من کر رہا ہے کہ میں اس کی طرف کو دیکھوں تو آپ کے دل میں نفرت ہے. آپ کا من کر رہا ہے کہ یار ابھی نیند گہری آ رہی ہے، چلو پڑھ کے سو جاتے ہیں، فجر آج گول کر دیتے ہیں. آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، نہیں یار پہلے نماز پڑھ. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اور دنیا آپ کے دل سے نکل رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ قد افلح من زکا، یہ مطلب ہے اس کا جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی. ایک شعر سنو، علامہ اقبال نے کہا تھا خاکی کو مت کر خاک اپنی زندگانی، خاکی مٹی سے بنا ہوا پتلا، خاکی کو مت کر خاک اپنی زندگانی پر، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی. جس نے یہ جوانی دی ہے، جس نے یہ جسم دیا ہے، جس نے یہ طاقت دی ہے، ارے اس پہ لگانا اس کو. یہ کہاں تو لگاتا پھر رہا ادھر ادھر. اگر 60 سال کی زندگی ہو رہی ہے تو میرے خیال سے 10 سال تو موبائل میں گزر رہے ہیں آج کے نوجوان. جناب عالی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، 5 6 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں آج کے نوجوان. 6 گھنٹے. جی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. جب ہم نے یہ پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا مسئلہ ہے اس کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. عشاء میں وضو کرتے تھے اور اسی سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے. تو یہ بات ہماری عقل میں آیا نہیں کرتی یار کیسے ممکن ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک پڑھی ہے. کتنے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھی ہے امام ابو حنیفہ نے. کتنے سال؟ تو یہ ہمارے بھیجے میں بات آیا ہی نہیں کرتی. ارے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ انسان ہی سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی 100 معاملہ. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ عشاء کے وضو سے اور جو ہے فجر کی نماز پڑھنا 40 سال تک. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس وقت. اس وقت موبائل کا اتنا دور نہیں. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بالکل آسان ہے. آپ پب جی کھیلنے والوں سے ملو، پوری رات ہو گئی کھیل ہی رہا. جی آپ ان کو دیکھو جو فون پہ لگے رہ رہا، تو پوری رات ہو گئی وہ فون پہ لگ رہا، اس کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. وہ محبوبہ سے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا، کیا مسئلہ ہے، سائنس کی باتیں کر رہا، کہیں کی باتیں کر رہا. پوری رات ہو گئی اس کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. مطلب وہ عشاء کے بعد شروع ہوا تھا اور وہ فجر کی اذان ہو گئی. بہت گہری نیند آ رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے فجر کی، اور سونے دیں. گیم کھیلنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں کو دیکھو آپ، پوری رات ہوگی فلمیں دیکھ رہے پڑے ہوئے، فجر کی اذان پہ آ رہی نیند.
بہت ہیں ایسے جی. اب جب میں نے یہ دیکھا کہ ہاں بھائی ایسے دیوانے بھی ہیں جو پوری رات گیم میں لگا دیتے ہیں، ایسے دیوانے بھی ہیں جو پوری رات فون کو کان پہ سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں، تو میرے بھائی یہ تو دنیا ہے، غلیظ ترین گھٹیا ترین محبت دنیا کی ہے. اور اللہ رب العزت جو حکم الحاکمین ہے، جب ابو حنیفہ کے دل میں اس کی محبت ہوگی تو اس کے لیے جاگنا کیا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے علماء تھے ہمارے. عشاء کی نماز پڑھی اور اسی کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا، ساری رات عبادت کیا. ایسے علماء گزرے ہمارے. تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے قد افلح من زکاہا، یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ، بیعت ہو جاؤ، کسی نہ کسی سے بیعت ہو جاؤ. اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں، اپنی رسی کو اپنے ہاتھ میں مت رکھو، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنی رسی دو. ایک اور طریقہ بتاؤں میں آپ کو. جب آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں تو بیعت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں رومال پکڑا دیا اور آپ سے ساری قسمیں وعدے ارادے لے لیے کہ آج کے بعد آپ یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اور اس کے بعد آپ کو انہوں نے پڑھنے کے لیے تسبیح بتا دی اور آپ آ گئے اپنے گھر، اور اس کے بعد پیر کون اور مرید کون، مہینوں ملاقات بھی نہیں ہو رہی. غلط. پیر بنانے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ پیر جو ہے آپ کا شیخ جو ہے وہ آپ کے قریب ہونا چاہیے، جس سے آپ کی ملاقات جلدی سے ہو سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ 2 4 10 12 15 20 منٹ یا 1 گھنٹے کا راستہ طے کریں گے، آپ ان سے جا کے مل سکتے. 1 2 گھنٹے کا راستہ چلے گا، 2 3 گھنٹے کا بھی چل جائے گا. اب اگر آپ نے اتنی دور کا کوئی شیخ پکڑا ہے یا آپ نے کوئی اتنی دور کے اللہ والوں سے بیعت کی ہے، مثال کے طور پہ کوئی دلی میں ہے، لکھنؤ میں ہے، کہیں اور ہے، تو بہت لمبا مسئلہ بھائی، کون جائے اتنی دور؟ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جو آپ کے سب سے قریب اولیاء کرام ہیں ان سے ملیے جا کر. سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے ملاقات کیجیے جو آپ کے قریب ہیں، جن سے آپ کی ملاقات بار بار ہو سکے. ایک اصول، سب سے پہلا اصول یہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے ان سے اپنا مزاج میچ کیجیے. آپ کا مزاج بہت نرم ہے، آپ کم بولتے ہیں بہت، حضرت کا مزاج بہت گرم ہے، حضرت چپی نہیں ہوتی، تو آپ کو تو سر میں درد ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، تو گڑبڑ ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا مزاج بہت گرم ہے، حضرت کا مزاج اتنا ٹھنڈا ہے کہ اللہ کی بنا، تب حضرت کا دماغ خراب ہو جائے گا، یہ کیا بس گیا مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مزاج بھی میچ ہونا ضروری ہے. شیخ سے جس سے آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس سے مزاج بھی میچ ہونا چاہیے نا میرے بھائی، کیونکہ ایک سے ایک آتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا نام سنا ہے؟ رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک چرسی آ گیا، کہنے لگا حضرت میں چرس پیتا ہوں بہت. حضرت نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ ہیلو کیسے اللہ والے ہو تم؟ میں نے تمہیں بتایا میں چرس پیتا ہوں اور تم کہہ رہے اچھا چھوڑو میری چرس. اب حضرت مسکرانے لگے، پوچھا کتنی چرس پیتا ہے بھائی؟ اس نے اٹھا کر کے رکھ دیا ہتھیلی میں، اتنی پیتا ہوں. حضرت نے اس میں سے آدھی اٹھائی اور یہ کہا بس آج سے اتنی پیا کر. میں کہا لو کیسے ولی ہے؟ اب بتاؤ انہیں کوئی ولی کہتے ہیں؟ یوں تو کیا کہتے ہیں کہ ساری چھوڑ، کہہ رہے آدھی پی لے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ تو چسکی لینے آیا ہے، کیونکہ اگر تو چھوڑنے والا ہوتا تو ویسے بھی چھوڑ دیتا، اور مجھے بھی پتا ہے کہ تیرا ارادہ کوئی ایسا ہے نہیں، اس لیے اگر تو ارادہ رکھتا ہی ہے چھوڑنے کا تو بس تو آج کے بعد اتنی بیچ اتنی میں کہہ رہا بالکل بند نہ کر، کیونکہ اگر تو نے بالکل بند کر دی تو پاگل ہو جائے گا. کیونکہ نشہ ایک دم نہیں چھوڑا جاتا، ہلکے 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 تھوڑا 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 نمبروں پہ، پہلے 10 نمبر پھر 9 پھر 8، اس طریقے سے چھوڑا جاتا ہے. تو مریدوں کے مزاج الگ، شیخوں کے مزاج الگ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جس سے بیعت ہونا چاہتے ہیں یہ کوشش کیجیے کہ ان کا مزاج آپ کے مزاج سے میچ کرے. پیر طلحہ کا نام سنا؟ مولانا طلحہ صاحب، ارے جانتے ہو نہیں پیر طلحہ کو؟
اب حضرت کا مزاج ایسا تھا، کسی کا یہاں وہ کنڈی دیکھ لی، کنڈی جیسے لگ رہی ہے آپ کی شرٹ میں، کسی کی اگر کسی نے ایسا کپڑا نہیں پہن رکھا جیسا میں نے پہن رکھا ہے، اگر کنڈی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کالر ہے اس کو پھاڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلط چون چاہ کر لے اس کو تھپڑ مار دیا کرتے تھے. مطلب کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کتنا امیر ترین آدمی، کچھ بھی اب تھپڑ دڑا کے. ایک آدمی تو بہت گرم ہو گیا، وہ وکیل تھا، وہ میں کیس کروں، اس کے تھپڑ مار دیا بیچارے. وہ داڑھی کٹوا کے آیا ہوگا، جو میرے کو ملا کرتے تھے، تو اسی دن داڑھی کٹوا کے بالکل صاف ستھرا ہو کر کے پلین حضرت کے پاس گیا. حضرت نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی، ملعون کہیں گے شیطان اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرے گا، ادھر آؤ. زور سے تھپڑ مار دیا. وہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بکھر گیا. میں کیس کروں. لوگوں نے کہا بہت بڑے اللہ والے، نے کہا ایسے میں کیس کروں. خیر اسے جیسے تیسے کر کے سمجھایا کہ آج کی بات تو یہاں مت کیجیے. تو اس لیے پیر کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سے پیروں کے مزاج بڑے گرم، بہت سے پیروں کے مزاج اتنے نرم کہ اللہ کی پناہ. مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے مفتی مظفر؟ سب جانتے ہیں. میرے استاد نے الحمدللہ کئی سال پڑھا، میں بہت چھوٹا تھا. ان کے سر میں مالش کرایا کرتے تھے ابا جان ہمارے، ہاتھ دھلوایا کرتے تھے میرے، اور میں ان کے سر میں مالش کیا کرتا تھا. مجھے آج بھی یاد. حضرت کو کانپنے کی بڑی بیماری ہو گئی تھی. کانپنے سے یاد آیا، اس کا میں عمل بھی بتاؤں گا آپ کو. فالج، لقڑا اور کانپنے کی بیماری کے تعلق سے اس کا ایک عمل بھی ہے، اس صورت میں بتاؤں گا آپ. تو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کو کانپنے کی بڑی بیماری تھی اور پان بہت کھایا کرتے تھے. تو پیک دان پکڑنے کی ذمہ داری میری تھی، بس میں پیک دان پکڑا کرتا تھا جب وہ دھوکا کرتے. بڑی خدمت کرائی ماشاءاللہ ہمارے ابا نے. تو حضرت مفتی صاحب کا مزاج اتنا نرم، اتنا ٹھنڈا مزاج تھا اللہ کی. عصر کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس لگتی تھی اور اتنی نورانیت اس مجلس میں، اتنی برکت اس مجلس میں ہوتی تھی اور ایسی خوشبو مہکتی تھی اللہ کی. اگر کوئی حضرت سے دو باتیں معلوم کرتا تھا، ایک جواب دیا کرتے تھے، وہ بھی چھوٹا سا. ٹھنڈا مزاج تھا. حضرت بہت کم بولتے تھے. تو یہ دوسرا اصول ہے بھائی، جس شیخ سے مرید ہونا ہے اس سے مزاج میچ کرو. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک آدھ مہینے تک ان کے پاس آنا جانا رکھو، پھر ان سے کہو حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہوں. اور جب وہ آپ کو بیعت کر لیں، اس کے بعد اپنی زندگی میں ہونے والے ہر طرح کی چیزیں ان کو بتاؤ. حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، شرماؤ مت بالکل بھی. چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا، اپنے شیخ سے بتاؤ حضرت مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھے توبہ کا طریقہ بتاؤ. کیونکہ میرے بھائی ہر گناہ کے توبہ کا طریقہ الگ ہے. ایک آدمی سے زنا ہو گیا، اس کی توبہ کا طریقہ الگ ہے. ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا، اس کے گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ ہے. ایک آدمی نے اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری کر کے دھوکہ دے دیا، اس کی توبہ کا طریقہ الگ ہے. وہ آپ کو آپ کا شیخ اور پیر بتائے گا کہ کیسے توبہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے پیر سے ساری باتیں بتاؤ، حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کا طریقہ بتائیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیال رکھیں گے انشاءاللہ اس چیز کا. آگے چلتے ہیں، بات زیادہ لمبی ہو گئی. آگے فرمائے وقت خواب من دساہا، اور وہ آدمی بالکل برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. میرے بھائی جب اس نفس پر محنت نہیں کی جاتی نا، تو یہ نفس اتنا زیادہ بیکار ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو گھر سے مسجد تک بھی نہیں لا پاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے انشاءاللہ. آگے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا. اب یہاں سے دوسری بات شروع. تحقیق یہ قوم ثمود نے جھٹلایا اور اپنی بڑی نافرمانیاں سرکشیاں اس نے کی. ایک قوم گزری ہے، قوم ثمود. اس قوم میں جو نبی آئے تھے، اس نبی کا نام تھا حضرت صالح. کیا نام تھا؟ صالح علیہ السلام. وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ غلط حرکتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، لیکن وہ ماننے کو تیار. اب جب وہ قوم بھی حضرت صالح علیہ السلام سے تنگ آ گئی، تو وہ سارے کے سارے لوگ حضرت صالح کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے پیچھے جو پہاڑ ہے نا، اس میں سے ابھی کھڑے کھڑے ایک اونٹ نہیں نکال کے دکھا اور ایک بچہ نکال کے دکھا. ابھی اگر تیرے پاس کچھ ہے تو دکھا.
یا تیرا خدا اگر سچا ہے تو اس سے بات کر، ہم ابھی ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اگر آپ بہتر سمجھیں تو ان کو کچھ دکھا دو۔ اب اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معجزہ، یعنی عام عقل کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جانا جو عام انسان کی بس کا نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ بس جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے ایسے انگلی کی تھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عام انسان کے بس کا تو کام نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر وہ کر کے دکھائی۔ تو جیسے ہی حضرت صالح نے ہاتھ اٹھائے، فوراً پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہو گئی، جی اوریجنل بالکل، اور ایک بچہ اس کے ساتھ ساتھ۔ اب جتنی قوم تھی سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ کیا یہ جادو؟ ماننے کو تیار نہیں۔ اب جب انہوں نے جھٹلایا اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اذن بعث اشقاها، انہی میں سے ایک کمبخت کھڑا ہو گیا، فقال لهم رسول اللہ، اور کہا ان سے اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ بہت برکتی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ بھی غلط حرکت مت کرنا، اس کو چوٹ نہ پہنچانا۔ ایک دن تم کنویں پر سے پانی بھرنا، ایک دن اس کا رکھ لو، ایک دن اس کو پانی پینے دو۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها، اس کے پینے کی جگہ بھی بنا لو۔ فکذبوہ فعقروها، اب قوم نے جو ہے اس کو جھٹلایا حضرت صالح کو، فعقروها، اور اس کے گھٹنے یہاں سے کاٹ کر اس کے پیر۔ سمجھ آ رہی؟ فعقروها، اب دیکھو میری بات سنو آپ یہاں سے۔ فرمایا اسی پاس اشقا، اس قوم میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، ایک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2-3 اور اس کے دوست ہوں گے، ذکر یہاں ایک کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، وہ ایک بدبخت کمبخت کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، جو اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ 2-4 دوست اور ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پوری قوم تو نہیں تھی، پوری قوم کا یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، ایک آدمی کا نام لیا گیا، حدیث میں آیا اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کر دیا، پوری قوم پر عذاب آیا۔ فَسَوَّاهَا، جو اس میں شریک تھا وہ بھی اور جو شریک نہیں تھا وہ بھی، اللہ میاں نے سب کی ملیا میٹ کر دی، سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ اگرچہ وہ سب کے سب اس اونٹنی کے پیر کاٹنے میں شریک تو نہیں تھے، لیکن وہ اس پر خاموش رہے، چپ رہے۔ ایک غلط کام ہو رہا ہے اور اس پر آپ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں تو آپ برابر کے مجرم ہیں میرے بھائی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یہ فَسَوَّاهَا کا مطلب یہی ہے کہ جو شریک تھا وہ بھی اور جو شریک نہیں تھا وہ بھی، سب کو اللہ نے برابر کر دیا، پوری قوم کو عذاب دیا، پوری قوم کو عذاب دیا، کیونکہ اس میں سے 2-4 آدمیوں نے صرف اونٹنی کے پائے کاٹ دیے تھے، پیر کاٹ دیے تھے، لیکن باقی قوم تو اس کے کاٹنے پر چپ رہی، ان کو روکا نہیں، اور اگر انہوں نے کاٹ دیا ان کے پیٹ پیچھے تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کچھ نہیں کہا۔ چپ کیوں رہے؟ برائی کو دیکھ کر خاموش کیوں رہے؟ تو بولے کیوں نہیں کہ ہاں یہ کام غلط ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ظلم ہوا ہے۔ برکت یہ اٹھنی تھی، حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر عطا کی تھی، کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ بولنا چاہیے تھا نا قوم کو۔ تو یہ بات ہمیں بھی اپنی عام زندگی میں اتارنی ہے اور سیکھنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو میرے بھائی ہمیں چپ نہیں رہنا، اس پر ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں بولنا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا میرے بولنے سے کیا ہوگا، بس تم بول دو، باقی دل میں اترنا اللہ کا۔ آج ہماری بیگم ناراض ہے، چھوٹی والی، اس کا فون آیا تھا صبح، تو
ان کے ماما کے گھر پہ جوڑا آیا، یہ جوڑا جائے گا، جوڑا جائے گا، سگائی کا جوڑا ہوتا ہے نا، جوڑا جائے گا، تو وہ جانے سے پہلے دکھانے کا ایک رسم ہے کہ بھئی جوڑا دیکھ لیو، ایک اعلان ہوتا ہے نا پورا کہ وہ جوڑا جا رہا ہے، دیکھ لیو۔ تو انہوں نے گھر پہ فون کیا ہوگا ہماری مول جوڑا دیکھنا جی۔ میں نے کہا کہ مفتی صاحب کی بیوی اس طرح کے فضول کاموں میں جائے یہ اچھا نہیں رہے، تو مت جائیے، چھوڑ رہے ہیں، لیکن میں تو جاؤں گا۔ پاگل عورت، مفتی صاحب کی بیوی اگر ایسی جگہ جائے گی تو پھر لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی برائی کی بات ہے کوئی، اس میں تو ٹوٹل دکھاوا ہو رہا ہے، دکھاوا ہی ہے نا وہ، اور کیا ہے وہ دکھاوا ہی ہے، صرف ہم یہ بھی دے رہے، ہم یہ بھی دے رہے، ہم یہ بھی دے رہے، ہمیں کیوں دکھا رہے تم؟ اور پورے محلے میں تم اعلان کر رہے ہیں، اور پورے محلے میں جو ہے وہ 10 گھر ہیں، ان 10 میں سے 3 گھر ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ مڈل کلاس غریب ہیں، ان میں جوان بچے بھی ہیں، وہ بھی دیکھنے آ رہے ہیں، اب ان کے ارمان جاگ رہے ہیں کاش ہمارے باپ کے پاس کچھ ہوتا تو اس طریقے سے ہمارا بھی معاملہ کچھ بنتا۔ ارے ان کے ارمان تم جگا رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو، تم لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہو، تو بالکل ناجائز کام ہے میرے بھائی، اور دکھاوا تو اللہ کو بالکل سخت ناپسند ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے منع کر دیا، ناراض ہو گیا، ہونے ہمارے پہ کیا فرق پڑ رہا، صبح سے نہ فون آیا نہ میسج آیا، کوئی بات نہیں نا، اسی لیے ہم نے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے کوئی مسئلہ ہی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا کسی کی ناراضی۔ تو برائی اگر ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر چپ نہیں رہنا ہے۔ اب وہاں سے نانی جان کا فون میرے پاس بھی آ گیا کچھ دیر پہلے، غالباً مغرب کے بعد، اس کو نہیں بھیجا تم نے؟ میں نے کہا جی یہ تو سب بیکار کا کام ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا حرکت کی؟ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا لوگوں کو دکھا کر کے کہ جی بس ذرا سی یہ تو ایک رسم چلی آ رہی ہے، کسی کو تو ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا میں آئندہ بھی نہیں بھیجنے کا، بے فکر رہنا۔ تو یہ مطلب ہے بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہنا۔ اگر آپ برائی کو کر نہیں رہے لیکن آپ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر چپ ہیں تو میرے بھائی آپ بھی برابر کے شریک ہیں گناہ میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے یہودیوں نے توریت کو بدل دیا اور اس میں کچھ جگہ یہ لکھ دیا بدل کر کے وہاں سے کاٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو عذاب دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو ڈر ہو گیا یار پتہ نہیں کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کمبخت اور ذلیل ترین قوم یہودی، سمجھ آ گیا؟ تو یہ انہوں نے توریت میں کیا، کہے میں کیا؟ توریت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ اللہ کو ڈر نہیں لگتا، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، اللہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جو چاہے وہ کرے گا، اللہ جس کو چاہے عذاب دے گا، اللہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے گا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے ان کو جو عذاب دیا حضرت صالح کی قوم کو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تھے اسی لائق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بات کا یہ جواب ہے۔ کچھ فضائل سورت کے آپ سن لیجئے، علماء نے لکھے ہیں کتابوں میں۔ اگر کسی آدمی کو یہ ڈر ہے یا ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا ہے کہ بھئی آنے والے 2 سال میں مجھے شوگر ہو جائے گی، یا آنے والے 2 سال میں مجھے کینسر ہو جائے گا، یا آنے والے 1 سال میں تجھے فالج پڑ سکتا ہے، تیری صحت بتا رہی ہے تجھے فالج پڑ سکتا ہے، لقوہ مار سکتا ہے، اس طریقے سے ڈاکٹر نے کوئی بھی پیشن گوئی کر دی۔ اگر کسی کو ڈر ہو کہ مجھے فالج، لقوہ یا کینسر یا راشا کہتے ہیں کانپنے کی بیماری، اگر کسی آدمی کو کوئی ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تجھے فلاں بیماری ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ ہر روز 1 مرتبہ والشمس وضحاہا کی سورت پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیا کرے اور پورے جسم پہ اچھے سے پھیر لیا کرے، انشاءاللہ کینسر سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ۔ دوسری مرگی کا دورہ سب کو معلوم ہے، بڑا خطرناک دورہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے جانکار تھے مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
بڑا خطرناک ترین بیماری ہے یہ دورے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے دماغی وجہ سے بیماری آتی ہے انسان کو، مرگی کا دورہ ہو یا کوئی سا بھی دورہ ہو۔ تو اگر کسی آدمی کو یا کسی نوجوان کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے کان میں والشمس وضحاہا پڑھ کر کے ایک مرتبہ پھونک مارنا، اگر وہ بے ہوش ہو جائے انشاءاللہ اسے فوراً ہوش آ جائے۔ جوتا ہوتا مت سنانا یار، بہت ہی بیکار کی چیز، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ میں اندرا چوک پہ جا رہا تھا تو وہیں بالکل اندرا چوک پہ نوجوان تھا، بالکل اس کو دورہ پڑ گیا، اب وہاں الٹا سیدھا ہو گیا اور اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلا اور اس کے ہاتھ میں اس طرح مڑ گئے صاحب۔ تو میں بھی بھیڑ گئی، حصہ میں بھی دیکھ رہا تھا، لوگوں نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، سائڈ میں لے گئے، چھاؤں میں لے گئے، اور تقریباً 10 آدمی نے اپنے جوتے نکال کے سب جی حد ہو گئی بھائی۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس میں پیاز تو سنگا سکتے ہیں، پیاز سنگا سکتے ہیں، یا جوتا ہوتا سنگانا، ڈاکٹر لوگ تو بہت برا بھلا کہتے ہیں اس چیز کو، جوتا ہوتا نہیں سنگانا دیکھو بھائی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو دورہ پڑ رہا ہے یا دورہ پڑ کر وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو آپ جو ہے یہ کام کر لیں، والشمس وضحاہا کی سورت پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مار دیں آپ، انشاءاللہ فوراً ہوش میں جائے گا۔ اور اگر اس کو دورہ پڑتا ہی رہتا ہے، دورہ پڑتا ہی رہتا ہے بار بار، تو کم از کم 7 مرتبہ والشمس کی سورت پڑھ لیں اور اس کے اوپر روز پھونک مارے اس کے کان میں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ چاہیں تو ریکارڈ کر لیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مسان کی بیماری، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسقاط حمل کی بیماری۔ دو بیماریاں الگ الگ ہیں، دونوں عورتوں کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی۔ اسقاط حمل کہتے ہیں بچے کا گر جانا، 1 مہینے کا ہوا گر گیا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا گر گیا، ختم۔ وجہ کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی، ڈاکٹر پریشان، حکیم پریشان، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے مسان کی بیماری۔ مسان کہتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، لیکن مر جاتا ہے نا، بہت سی جگہ دیکھا ہوگا، بہت سی عورتوں میں ہوتی ہے 100 میں 1 آدمی، بچہ پیدا ہوا مر گیا، بچہ پیدا ہوا مر گیا، بچہ پیدا ہوا مر گیا، یا پھر 1 آدھ مہینے جیا اور بالکل سوکھ گیا پھر مرا، ہے نا، معلوم ہے نا مسان کی بیماری، سنا ہوگا نام تو، سوکھ کر مرتا ہے بالکل بچہ، چاہے وہ 1 مہینے جیے 1 ہفتے جیے، بالکل سوکھ جاتا ہے، تو مسان کی بیماری کہتے ہیں۔ اور ایک بیماری ہے اسقاط حمل۔ اسقاط کے معنی گرنا، حمل کے معنی بچہ، یعنی 1 مہینے کا ہو گیا، ٹھہر گیا، پھر گر گیا، 2 مہینے کا گر گیا، 3 مہینے کا، اس کے لیے عمل ہے، سن لو بہت دھیان سے۔ اگر کسی عورت کا بچہ گر جاتا ہے بار بار، اس کے لیے 1 پاؤ دیسی اجوائن لے لیں آپ، دیسی اجوائن، اور آدھا پاؤ کالی مرچ اور آدھا پاؤ شہد، 3 آئٹم لے لیں آپ، 1 پاؤ دیسی اجوائن، آدھا پاؤ کالی مرچ اور آدھا پاؤ شہد، 3 آئٹم آپ لے لیں، اور والشمس وضحاہا کو 41 مرتبہ پڑھیں گے 9 چندی پیر کو۔ 9 چندی پیر سمجھتے ہیں؟ 9 چندی جمعرات سمجھتے ہیں؟ جھاڑ پھونک والا نہیں بیٹھا، جھاڑ پھونک والے زیادہ سمجھیں گے 9 چندی جمعرات، یہ جو جھاڑ پھونک والوں سے زیادہ ملتا رہتا ہے وہ بھی سمجھے 9 چندی جمعرات۔ 9 چندی جمعرات کا مطلب ہوتا ہے وہ جمعرات جس میں چاند بہت زیادہ چمک رہا ہو، یعنی کہ مہینے کے پہلے 15 دنوں میں جو پیر آئے گا اس کو کہیں گے 9 چندی پیر، یا منگل یا بدھ یا جمعرات یا جمعہ، کوئی سا بھی دن، یعنی کہ جس وقت وہ پورا کا پورا چاند ہوتا ہے نا، پورا کا پورا چاند جن تاریخوں میں ہوتا ہے، ان تاریخوں میں اگر جمعرات آ جاتی ہے، پیر آ جاتے ہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں 9 چندی بار، اتوار، پیر، منگل، جمعرات، جمعہ، کچھ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ سنیے۔
ایک پاؤ دیسی اجوائن، آدھا پاؤ کالی مرچ، آدھا پاؤ شہد آپ کو لینا ہے، اور والشمس وضحاہا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے 9 چندی پیر کو، اور اگر 9 چندی پیر کو نہ پڑھیں تو کبھی بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پڑھنا کس وقت ہے؟ اشراق کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 41 مرتبہ والشمس وضحاہا کی سورت کو، اور پڑھنا اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اول آخر اور والشمس وضحاہا کو 41 مرتبہ ایک ہی بار میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اور تینوں چیزوں پر پھونک مار لیں، اور جب بچہ ٹھہر جائے، خوشخبری مل جائے کہ حمل رک گیا ہے، اب ہر دن یہ کرنا ہے کہ 1 چٹکی اجوائن کی اور 3 کالی مرچ چبانی ہے اس عورت کو، اور آدھا چمچ شہد چاٹنا ہے۔ یہ پورے 9 مہینے تک کرنا ہے اس عورت کو۔ سمجھ آ گئی؟ 1 پاؤ اجوائن تو ختم ہو گئی، پھر دوبارہ اجوائن منگا لے، کالی مرچ منگا لے، شہد منگا لے، اور 41 مرتبہ بیٹھ کر کے پھر پڑھ لے اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو استعلا پھر ختم ہو جائے، پھر پڑھ لے، پھر ختم ہو جائے، پھر پڑھ لے، پورے 9 مہینے تک، جب تک بچہ صحیح سلامت دنیا میں